الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أسلم وجهه لله فهو محسن فله أجره عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل سہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب ظلوں تاریخ راہ پلسرات، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. بعد الصلاۃ. معزز سامعین ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ جس عنوان کے ساتھ موسوم ہے وہ ہے اولیاء اللہ سے نسبت کا صلہ. ماہ صفر المظفر جس میں بہت سارے اولیاء کاملین کے اس مبارک بھی ہیں، یوم وفات بھی ہیں، اور خاص طور پہ حضرت سیدنا علی بن عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں عرف عام میں داتا صاحب کہا جاتا ہے، رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک بھی اسی ماہ مقدس میں. اور صدر الافاضل سیدی و سندی اعلی حضرت فاضل بریلی الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک بھی اسی ماہ سفر میں انشاءاللہ آئے گا. تو ترتیب کے ساتھ ان شخصیات پہ بھی گفتگو ہوگی. اس سے پہلے آج کے جمعہ کے خطبہ کو اس عنوان سے میں نے اس لیے موسوم کیا ہے کہ ان شخصیات کے تعارف، ان کی شخصیات پہ گفتگو سے پہلے یہ بات ہمیں اندازہ ہو کہ ان کاملین کا ہم ذکر کیوں کریں گے. یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ان کا ذکر کیوں، ان کا عرس کیوں، ان کا خطبہ کیوں، ان کی شخصیت کا تذکرہ کیوں.
یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور جو عام طور پہ کیا بھی جاتا ہے، اور ہمیں یہ سوال محض جذبات کی بنیاد پہ اس شخص سے الجھنا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جذبات سے وہی لوگ آگے الجھتے ہیں جن کے پاس سوال کا جواب نہیں ہوتا۔ اگر سوال کا جواب ہو تو وہاں پھر انسان الجھتا نہیں ہے، بلکہ دلائل اور براہین سے اس کی تشفی اور تسلی کراتا ہے، اور دلائل دینے کے بعد، اور دلائل بھی ہوائی دلائل نہیں ہونے چاہیے، دلائل بھی وہ ہوں جس کو اللہ قرآن میں بیان کرے۔ سب سے پہلے جو ہمارا ماخذ ہے دلائل کا، سب سے پہلے وہ قرآن ہے، اس کے بعد حدیث مصطفیٰ ہے، اس کے بعد صحابہ اور اجماع امت ہے، اس کے بعد پھر قیاس ہے، جو ترتیب ہمیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، مفسرین و محدثین نے عطا کی ہے دلائل کی اور لوگوں کو بات سمجھانے کی۔ اس بنیاد پہ یہ سارے جو سوالات میں نے خود کیے ہیں، ان کے جوابات انشاءاللہ ترتیب سے ہمارے خطبے کی زینت ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان اپنے دوستوں کا ذکر کیا قرآن میں کئی مقامات پر اور کئی انداز میں۔ کبھی تو ہمیں دعا یہ سکھائی، اس پر پہلے خطبہ گزر چکا ہے، اس لیے میں اس کو ریپیٹیشن میں نہیں جاؤں گا، ایک اشارہ دے کے آگے گزر جاؤں گا۔ جمعے کا خطبہ اسی پہ رکھا تھا، غالباً 2-3 جمعے پہلے، مجھے شاید یاد پڑ رہا ہے۔ اللہ جب قرآن میں ایک دعا پڑھتے ہیں ہر نماز میں، انعمت علیہم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا دے جن راستے پر تیرے ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا تیری ذات مبارکہ کا، وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ یہ ہم دعا ہر نماز میں ہر روز کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، نماز میں تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، اب نماز میں کئی رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اگر عام حالات میں انسان نہ بھی سورہ فاتحہ پڑھے تو نماز میں تو ظاہر ہے ہر رکعت چاہے سنت ہے، فرض ہے، نفل ہے، واجب ہے، ہر رکعت میں یہ تلاوت کی جاتی ہے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کیا ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے وضاحت دوسرے مقام پہ فرما دی، یہ میں حوالہ دے کے آگے گزر رہا ہوں۔ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہاں اللہ تعالیٰ نے صالحین کا ذکر کر دیا۔ پھر کسی جگہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار لوگوں جو میرے دوست ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، انہیں نہ خوف ہے، نہ غم زدہ ہے، نہ وہ پریشان ہے۔ اور کہیں یہ فرمایا کہ تم دعا مانگا کرو کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اللہ کے نیک بندوں کا راستہ اور ان کی معیت اور دوستی نصیب فرما دے۔ کہیں یہ فرما دیا من اسلم وجهه للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا تو فرمایا وہ اللہ کے حضور محسن ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ نہ خوف زدہ ہیں نہ غم زدہ ہیں۔ یہ بے شمار آیات اگر میں تلاوت کرتا جاؤں، پڑھتا چلا جاؤں تو بے شمار آیات ہیں۔ کسی جگہ انہی کے بارے میں ذکر فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فرمایا اے اطمینان والی نفس اور جان، لوٹ اپنے رب کی طرف اس انداز میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو اپنے رب سے راضی ہو گیا۔ گویا بے شمار آیات ہیں قرآن پاک میں، اگر اولیاء کاملین کے حوالہ سے دیکھا جائے بے شمار آیات ہیں۔ اب سوال یہ ہے، جو سب سے پہلا سوال جس آیت کو پڑھ کے ہمارے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، وہ آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ارشاد باری ہے کہ ہم شہرگ سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، ہم اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو آگے وہ بڑے معصومانہ انداز سے سوال کرتا ہے کہ جناب یہ اللہ والوں کے ساتھ آپ کیوں تعلق جوڑتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ یہ درباروں پر، اللہ والوں پر، خانقاہوں والوں سے جا کے آپ اپنا دست ملاتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ آگے کہہ دیتے ہیں جتنا کہ آپ نے سنا ہوتا ہے کہ جناب ہم اس لیے وہاں جاتے ہیں کہ ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، ہم ان کا وسیلہ دے کے اپنی اصلاح کرتے ہیں،
یہی جواب دیا جاتا ہے ہمارے سنی بھائیوں کی طرف سے۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ بڑے عجیب آدمی ہو، آپ کو تمہارے علماء نے تمہیں گمراہ کر رکھا ہے، تمہارے پیش اماموں نے تمہیں گمراہ کر رکھا ہے، تمہیں وہ سچی بات نہیں بتاتے، نہ تمہارے پیر تمہیں سیدھی بات بتاتے ہیں، نہ تمہارے علماء تمہیں سیدھی بات بتاتے ہیں۔ بھائی قرآن میں لکھا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ تو جناب قبر کے اندر پڑا ہے، قبر کے اوپر پتھر لگا ہوا ہے، اس کے بعد پھر ایک دیوار بنی ہوئی ہے، وہاں پتھر لگا ہوا ہے جناب، اس کے باہر تم کھڑے ہو، باہر کھڑے ہو کے تم اس کا وسیلہ دیتے ہو جو منو مٹی خود پڑا ہے۔ تو رب جو فرما رہا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو چھوڑو اس کا وسیلہ، سیدھا اپنے رب سے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ ہمارا سیدھا سادہ سنی بھائی بیچارہ کیا کرتا ہے، وہ اگلے دن آتا ہے نماز پڑھنے، ویسے تو آتا نہیں ہے، جمعے پہ بیچارہ آتا تھا صرف جمعہ پڑھنے کے لیے، اور جمعے پہ بھی کب آتا تھا جب عربی خطبہ شروع ہو جاتا تھا، مصروف تھا بیچارہ، مصروفیات اتنی ہیں، وقت نہیں تھا اردو خطبہ سننے کے لیے۔ تو چلیں گھر والوں نے یا دیکھنے والوں نے کہا اتنا بد وقت ہے جمعہ بھی نہیں پڑھتا، تو جب دوسری اذان سنی سپیکر کے اندر، تو سپیکر کی مہربانی ہے، بڑی سہولت بن جاتی ہے، کم از کم یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب جناب سارا کام ختم ہو گیا ہے، اب بس صرف اذان ہوگی اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ تو ساری بیگم بھی کہتی جا دفع ہو جا، اب تو چلا جا، اب تو دوسری اذان بھی آ گئی ہے۔ وہ جناب گھر سے آتا ہے اور آ کے دوسری رکعت پڑھ کے جمعہ ختم۔ اب ویسے تو جو ہی سلام پھرتا تھا چل پڑتا تھا، آج بیٹھ گیا، امام صاحب نے بھی دیکھا اللہ خیر کرے آج کیا معاملہ ہوا ہے، میرا ایک نمازی بیٹھ گیا ہے آج دعا کے انتظار کر رہا ہے، تو اس کو بھی شک ہوا، لگتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، یا بیماری آ گئی، یا دم کروانا ہے، یا دعا کروانی ہے، یا کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہوگا۔ ملتا ہے جی امام صاحب وہ یہ ہم درباروں پہ کیوں جاتے ہیں، اور عمر کتنی ہو گئی ہوتی ہے، بال سفید ہو گئے ہوتے ہیں، اس کو آج دین کا سوال کرنے کا موقع ملا۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ اچھا اس کو ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے دربار پہ جاتے کیوں ہیں، اس کے پیچھے پوری وہ پوری جو ہے وہ ایک سیریز چل رہی ہوتی، پوری ایک وہ ویڈیو چل رہی ہوتی ہے، فلم چل رہی ہوتی ہے جو اس نے باتیں بتائی تھی۔ اچھا بھائی آج آپ کو کیسے یاد آ گیا؟ آپ تو بڑے عرصے سے درباروں پہ بھی جاتے ہیں، جناب بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ جی میں آج فلاں جگہ دفتر میں کام کرتا ہوں، یا فلاں جگہ کاروبار ہے میرا، وہاں بیٹھا تھا تو ایک مجھے اللہ کا بندہ ملا، بڑی اس نے خوبصورت بات کی کہ بھائی جب اللہ تمہاری شہرت کے قریب ہے تو پھر تم ان کے پاس کیوں جاتے ہو، براہ راست اللہ سے مانگ لو، اللہ تمہاری سنتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو آگے ہم جواب دیتے ہیں، یا جو بھی ہمارے علماء ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اچھا اس پہ تو بھائی کوئی شک نہیں ہے اللہ ہماری سنتا ہے۔ میں تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے یا اللہ آپ کی سنتا نہیں ہے، اور میں قرآن کی آیت کا انکار بھی نہیں کر سکتا، قرآن میں لکھا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ہاں یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو پھر وہ سوال کرتا ہے تو جناب پھر آپ نے ہمیں کیوں یہ کہا کہ اللہ والوں کے پاس جایا کرو، جناب وہاں سے جا کر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سنتا ہے، آپ نے ہمیں آج تک گمراہ رکھا، آپ نے ہمیں یہ کیوں نہ بتایا؟ تو پھر آگے سے ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا بھائی تو اب یہ تو قرآن کی آیت ہے، تو ہم کہتے ہیں اب تمہاری تسلی کیسے ہوگی؟ وہ کہتا ہے جی قرآن کی آیت ہے، قرآن کے مقابلے میں قرآن کی آیت آئے گی تو مانوں گا، وگرنہ آج کے بعد جناب میں تو آپ کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھوں گا۔ ہمارے یہاں یہ بھی بڑا ہوتا ہے، میں تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، خطبہ میں آپ نماز نہ دیو، یہ ہمارے یہاں بڑا ہوتا ہے۔ یہ بد نصیبی ہے ہماری، خود پتہ کچھ نہیں ہوگا، خود تکبیر تحریمہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوگا، یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، حضور نے کہاں تک ہاتھ اٹھائے ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوگا، حضور نے نماز میں کہاں تک ہاتھ اٹھائے ہیں یہ میں پھر کسی دن آپ کو بتاؤں۔ اگر جو لوگ مجھے ذرا غور سے دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے ان کو شاید اندازہ ہو کہ حضور نے کہاں تک ہاتھ اٹھائے تھے، کیونکہ میں وہیں تک اٹھاتا ہوں، میں ایسا نہیں کرتا۔ مجھے ایک صاحب نے کہہ دیا او جی مفتی صاحب تسی مہربانی کریا کرو، جو تکبیر کہتے ہو نا تو ہاتھ پورے لایا کرو۔ میں کہا اچھا مہربانی تسی اپنی اصلاح کرو، بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، ہماری اصلاح کے چکر میں رہتے ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، قرآن کی آیت بتائیں۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی، آپ بھی سن لیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب ادھر بھی آیت تھی نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. آپ کو بڑے غور سے بیٹھنا پڑے گا یہ خطبہ اور یہ سوالات سننے کے لیے. اگر ایک لمحہ بھی آپ کی توجہ دائیں بھائی ہوگی تو موضوع سمجھ نہیں آئے گا. اب دوسری آیت آگے میں نے پڑھ دی. اللہ قرآن میں میاں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وابتغوا حکم دیا، امر دیا، تلاش کرو. وابتغوا ابتغاء یبتغی ابتغاء، تلاش کرنا، ڈھونڈنا. ڈھونڈو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ. پھر پریشان ہو گیا اب یہ کیا ہوا؟ کیا قرآن میں دو الٹ بیان آ سکتے ہیں؟ متضاد بیان قرآن میں آ سکتے ہیں؟ نہیں، قرآن میں کبھی دو متضاد بیان نہیں آ سکتے، کیونکہ قرآن کسی بندے کا کلام تو ہے نہیں کہ پہلے اس نے کچھ کہا تھا بعد میں اس کو یاد نہ رہا اور بھول گیا. اب قرآن میں ایک جگہ تو یہ رکھ دیا، قرآن میں اللہ نے فرما دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور اسی قرآن میں رب نے یہ فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اب اللہ نے وہاں لفظ لکھا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی حاصل کرو. اب متقی ہونے کے بعد، پرہیزگار ہونے کے بعد، بڑا متقی اور نیک بننے کے بعد جس بات کی انسان کو ضرورت ہے رب فرما رہا ہے وہ کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اچھا یہ یہاں ایک بڑی نفیس بات ہے، آیت بتا دی. وہ پھر گئے اسی صاحب کے پاس. میں امیجنیشن کے ساتھ آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں. وہ جی ہمارے امام نے بھی آگے قرآن کی آیت سنا دی، اب میں کدھر جاؤں؟ انہوں نے کہا جی کیا آیت پڑھی ہے؟ وہ بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے انہوں نے کون سی آیت پڑھی ہوگی، میں تمہیں سنا دیتا ہوں، یہ تمہیں گمراہ کر گیا. پھر اس نے یہ آیت پڑھی ہوگی وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو اس نے کہا میاں وسیلہ سے مراد یہ لوگ تھوڑے ہیں، وسیلہ سے مراد تو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ہے. اور ساتھ ایک اضافہ کیا کر دیا کہ مخلوق کا وسیلہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جو مخلوق ہے اس کا تو وسیلہ ہو ہی نہیں سکتا. اس سے وسیلے سے مراد ہے نماز. اے ایمان والو نماز سے وسیلہ حاصل کرو. اے ایمان والو روزے سے وسیلہ حاصل کرو. اے ایمان والو زکوٰۃ سے وسیلہ حاصل کرو. حج سے وسیلہ حاصل کرو. یہاں یہ اللہ والے اور یہ مزارات والے اور یہ اولیاء اللہ یہ کہاں آ گئے؟ وہ بیچارہ پھر پریشان، اب کہاں جائیں جی؟ پھر واپس آیا کہ جی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مخلوق کا وسیلہ نہیں دیا جا سکتا. یہ تو اللہ والے تو مخلوق ہیں، اس سے مراد نماز ہے. میں نے کہا اچھا یہ بات اس کو کس نے بتائی؟ کہتا جی انہوں نے بتائی. تو میں نے کہا آئیے پھر اس کے بارے میں اب قرآن کی میرے پاس سے دو آیتیں سن لیجیے. یہ جو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں نا، آیتوں کی عربی نہ یاد رہے، اردو یاد رکھنا. یہ غور سے ذرا. میں نے کہا جی قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. باقی ترجمہ میں سارا چھوڑ رہا ہوں، جہاں پہ آپ کو میں دلیل دینا چاہتا ہوں وہ دلیل سنیے گا. اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، گواہ بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، اور داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا. داعی عام لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، جناب وہ بڑا اسلام کا داعی ہے، وہ حق کا داعی ہے، وہ حق کی جانب بلانے والا ہے. تو قرآن کی آیت کیا ہے؟ داعیا الی اللہ، اللہ کی جانب بلانے والا ہے. تو میں نے کہا جناب یہاں اللہ خود فرما رہا ہے کس کو؟ اپنے نبی کو. ساری دنیا شرک کر سکتی ہے، اللہ کا نبی تو آتا ہی شرک مٹانے کے لیے. اللہ کا نبی تو آتا ہی شرک ختم کرنے کے لیے ہے. اگر اللہ کا نبی بھی نعوذ باللہ شرک کا مرتکب ہو گیا تو
تو پھر دنیا والوں کو توحید کون سکھائے گا؟ اللہ کا نبی تو آتا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور توحید سکھا دے۔ تو میں نے کہا جو اللہ کی جانب بلا رہا ہے وہ بلانے والا کون ہے؟ مخلوق ہے یا خالق ہے؟ آپ سے سوال ہے میرا، حضور کی ذات مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ مخلوق اسے کہتے ہیں جسے اللہ نے پیدا کیا ہو۔ حضور کی ذات مخلوق میں ہے کہ نہیں؟ مخلوق میں ہے۔ تو جب مخلوق کا وسیلہ ہی نہیں دیا جا سکتا تو پھر رب قرآن میں یہ کیوں فرما رہا ہے اے لوگو تمہیں میری طرف بلانے والا کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر یہ کیا بنا؟ یہ تو بات غلط ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہاں یہ بات تو درست ہے، لیکن یہاں نماز اور روزے والی بات ابھی رہ گئی ہے۔ ابھی میرا ذہن مطمئن نہیں ہوا۔ سائل نے سوال کیا، ابھی میرا ذہن مطمئن نہیں ہوا، کیونکہ اس نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جناب غیر خدا سے، مخلوق سے مدد نہیں لی جا سکتی، اس سے مراد نماز روزہ ہے۔ تو میں نے کہا چلے اس پر بھی قرآن کی آیت سن لیجیے۔ قرآن کی آیت اللہ فرماتا ہے اللہ خالقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ وہ ہے خالقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے خالقکم، قرآن کے الفاظ ہیں، وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، اور تم جو عمل کر رہے ہو۔ عمل میں کیا ہے؟ نماز، عمل میں کیا ہے؟ روزہ، عمل میں کیا ہے؟ حج، عمل میں کیا ہے؟ زکوٰۃ، عمل میں کیا ہے؟ قرأت قرآن، عمل میں ہے تعلیم قرآن، عمل میں ہے صدقات و خیرات۔ گویا ہر وہ نیکی جو ہم کرتے ہیں اس میں نماز روزہ زکوٰۃ سب کچھ آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے وما تعملون، تم جو جو عمل کرتے ہو اس سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جس کو اللہ پیدا کرے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مخلوق۔ وہ کیا کہلاتا ہے؟ مخلوق۔ میں نے کہا اب بتائیے جنہوں نے آپ کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ غیر خدا سے مدد نہیں لی جا سکتی، یہ تو نماز بھی غیر خدا ہے، نماز بھی غیر خدا ہے، نماز بھی خالق تو نہیں ہے، نماز کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ نماز بھی مخلوق ہے، روزہ بھی مخلوق ہے، حج بھی مخلوق ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کا پھر یہ نظریہ اور دعویٰ تو سارا پاش پاش ہو کے ختم ہو گیا کہ جناب مخلوق سے مدد نہیں لی جا سکتی۔ اب آخری آیت، آخری وہ بات جس پر وہ ہمارے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں، آخری آیت، اس کے بعد ساری ان کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں جی قرآن میں وہ بتوں والی ساری آیتوں میں سے ایک آیت وہ پڑھتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ بت پرست جب بتوں کی عبادت کرتے تھے تو وہ کیا بولتے تھے؟ ما نعبدہم، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا مگر، یعنی ہم بتوں کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں لیقربونا الی اللہ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ یہ بت پرست کہا کرتے تھے۔ جب سرکاروں نے منع کرتے ہیں نا بتوں کی عبادت نہ کرو، لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر سوائے اللہ کے، تو وہ آگے یہ بات کرتے ہیں جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ وہ کہتے ہیں لو جی یہی کام تو تم درباروں پہ جا کے کرتے ہو، یہی بات یہی کام تو تم جا کے اللہ والوں کے پاس جا کے تم کرتے ہو،
تم کہتے ہو جی ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یہی بات تو رب نے قرآن میں منع کی ہے۔ ہمارے بیچارے سیدھے سادے لوگ پھر ان کے چنگل میں آ جاتے ہیں، یار بات تو ٹھیک ہے، غلط ٹھیک ہے، قرآن میں یہی لکھا ہے لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اور ہم بھی اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے ہمیں یہ قریب کر دیں۔ تو مسلمانوں سنو اس کا جواب، اور یہ جواب یاد رکھ لو، یہ 4 ان کے سوالات اور 4 ان کے حملے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ 5واں اٹیک حملہ کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی کبھی ہوگا۔ سارے سوالوں کے جواب میں نے ترتیب کے ساتھ قرآن سے جواب دیے ہیں، ایک بھی میں نے ابھی حدیث ایک نہیں پڑھی، سب سوالوں کا جواب قرآن کی آیات سے دیا ہے۔ اس کا جواب سن لیں، بڑا آسان سا جواب ہے۔ انہوں نے کہا جی قرآن کی آیت دوبارہ پڑھیں جو آپ ہمیں سنا رہے ہیں، وہ دوبارہ پڑھیں گے۔ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بتوں کی، الا مگر اس لیے کرتے ہیں لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ، کہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیں۔ آپ انہیں کہے جناب یہیں رک جائیے، ما نعبدہم، بت پرست کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم کسی اللہ والے کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ والوں میں سے کسی کی ہم عبادت کرتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ والعیاذ باللہ۔ ہمیں تو اللہ والوں نے یہ بتایا ہے، ہر اللہ والا جو ہے، ہر فقیر، ہر پیر، جو پیر کامل اس کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھگ پرالی والوں کی بات میری نہیں ہے، نہ ان کو میرا موضوع ہے، میں اہل اللہ کی بات کر رہا ہوں، اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ جو بھی اللہ کا ولی ہوگا، جو بھی اس کے پاس مرید جائے گا یا غیر مرید مسلمان جائے گا، تو سب سے پہلے وہ پتہ ہے کس چیز کا ذکر کراتا ہے؟ بچوں سارے پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہر درگاہ پر، ہر خانقاہ پہ جو سب سے زیادہ جس کا کام کروایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ توحید و رسالت کا ورد اور ذکر کرایا جاتا ہے۔ کیوں؟ دربار سے، مزار سے، اولیاء اللہ سے، اللہ والوں سے سب سے پہلے جس بات کی میل پلائی جاتی ہے وہ میل توحید و رسالت پلائی جاتی ہے۔ تو بھائی وہ تو ہمیں خود بتا رہا ہے، وہ اللہ والا تو خود کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، اللہ کے سوا کسی کے آگے مت جھکنا، یہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ یہ ہمارا داتا علی حجویری، علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالی، جب آپ نے دریائے راوی پر ڈیرا ڈالا، اگلا خطبہ انشاءاللہ ان کی ذات پہ ہوگا، تو آپ نے وہاں کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا اے سکھو، بتوں، جوگیوں، چھوڑ دو سب چیزوں کو، آؤ تمہیں میں اپنا خالق حقیقی، مالک حقیقی، جو تمہارا بھی خالق ہے، میرا بھی خالق ہے، سب کا مالک ہے، اس کا تمہیں نام سکھاؤں۔ تو آپ نے یہاں پر دریائے راوی کے کنارے پر سب سے زیادہ جس آواز کو بلند کیا تھا وہ آواز کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو آتا چلا گیا آپ کی محفل ذکر میں بیٹھتا چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل اور قلب و جگر کو روشن فرماتا چلا گیا۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ کوئی اللہ والا آج تک ایسا نہیں، اللہ کا ولی جس نے کبھی اپنی عبادت کو کہا ہو، بلکہ اللہ کا ولی بنتا ہی اس لیے ہے کہ وہ کہتا ہے آؤ جس رب کو میں جھکا ہوں تو بھی اسی رب کے آگے جھک جا۔ اب آئے اس آیت پر، وسیلہ والی آیت پر۔ عالی مرتبہ سامعین، قرآن نے ہمیں باقاعدہ طور پر وسیلے کا حکم دیا۔ وسیلہ کہتے کہتے ما یتوسل بہ العبد، انسان جس کے ذریعے سے کوئی راستہ اور ذریعہ تلاش کرے۔ اس پر بہت سارے واقعات جو تاریخ میں رقم ہیں۔ سومناتھ کے فاتح جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آپ نے سلطان محمود غزنوی نے 17 حملے کیے۔ تو بچوں نے پاک اسٹڈی کی بک میں بھی پڑھا ہوگا کہ 17 حملے کیے تو پھر اللہ نے کامیابی دی۔ آپ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مرید تھے۔ حضرت سلطان غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، آپ نے ایک حملہ کیا، ناکام ہو گئے، دوسرا کیا، ناکام ہو گئے، تیسرا کیا،
حتیٰ کہ 16 حملے کیے، ناکام ہو گئے، پریشان ہو کر اپنے پیر کے پاس آئے، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے پاس، اور آگے عرض کی حضور میں سومناتھ پہ حملہ کرتا ہوں، ہر بار ناکام ہو جاتا ہوں، دعا کریں اللہ مجھ پہ کرم کر دے کہ اللہ مجھے فاتح بنا دے، سومناتھ کا جو مندر ہے اس کو میں توڑ دوں اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا ہیرو مجھے بنا دے۔ آپ نے فرمایا آؤ پھر تمہیں ہم ایک چیز دیتے ہیں، اب جا کر اس کے ذریعے سے حملہ کرنا، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ وہ حیران ہوئے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی اپنے گھر میں گئے، حجرے میں گئے، اپنی ایک پرانی بوسیدہ قمیض لے کے آئے اور فرمایا اے غزنوی، اے محمود، یہ میری قمیض ہے، یہ لے جاؤ، اور جب وہاں پر حملہ کرنے لگو تو اس سے پہلے اس کو سامنے رکھ کے اللہ کے حضور دعا کرنا، اے اللہ میں تیرے اس فقیر، آپ نے جملہ بولا، اللہ والوں کی عاجزی دیکھیے، فرمایا کہ وہاں کہنا اے اللہ میں تیرے عبد فقیر اور عبد حقیر ابو الحسن خرقانی کی قمیض کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، مجھے فتح عطا فرما دے۔ آپ نے قمیض کو اٹھایا، بڑے ناز و نام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ آپ لے کے گئے، اور جب تیاری ہونے لگی، آپ گھوڑے پہ سوار ہونے لگے تو آپ نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ان کی قمیض کو آگے رکھا اور اس کے بعد یہ دعا کی، اے اللہ اس مرد فقیر اور مرد حقیر جو میرے رہنما رہبر ہیں اور میرے روحانی پیشوا ہیں، میں تجھے ان کا واسطہ دیتا ہوں، ان کی قمیض کے صدقے میں مجھے فتح عطا فرما۔ اس کے بعد آپ نے سومناتھ پہ حملہ کیا اور میرے مالک نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ جب واپس آئے اللہ نے آپ کو کامیابی دی، فاتح ہو کر لوٹے اور آ کے عرض کی حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں، حضور اللہ نے مجھے فتح دی ہے۔ آپ نے فرمایا میاں یہ قمیض اور نہیں ہے، یہ قمیض پہن کے میں تہجد کے وقت اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ علی مرتبہ سامعین، یہ اللہ والوں کے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا آخری بات وقت ختم ہو گیا۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ بیمار ہو گئے، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ سلطان الفقر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، تو لوگوں نے کہا جی طبیب بلائے۔ ایک طبیب تھا، وہ سکھ تھا، اس کے بارے زیادہ روایت ہندو کی لیکن سکھ تھا، وہ صحیح روایت یہ ہے وہ سکھ تھا۔ تو انہوں نے کہا جی فلاں سکھ کو بلا کے لاؤ، بڑا طبیب ہے۔ اس کے پاس گئے، اس نے کہا نہیں میں تمہارے بابے کے پاس نہیں جاتا، اس کے بارے مشہور ہے جو اس کے پاس جاتا ہے وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، میں نہیں جاتا اس کے پاس۔ انہوں نے کہا جی میرے علاج تو کرنا ہے، اس نے کہا وہ میرا فریضہ ہے، علاج کروں گا، اللہ نے مجھے اتنا ماہر طبیب بنایا ہے، تم جاؤ اس کی قمیص لے آؤ، اس کی قمیص کی خوشبو میں سونگھ کے بتا دوں گا اسے بیماری کیا ہے اور دوائی دے دوں گا۔ مرید آپ کے پاس گئے، کہا حضور طبیب تو نہیں آتا۔ فرمایا کیوں نہیں آتا، کیا کہتا ہے؟ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہتے جی طبیب کہتا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے وہ جناب کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ فرمایا اچھا ہوتا، بد نصیب آ جاتا کلمہ پڑھ لیتا۔ کہتا جی وہ کہتا ہے میں نے نہیں آنا۔ تو کہتے اب کیا کہتا ہے، دوائی کیسے دے گا؟ کہتے جی وہ کہتا ہے ان کی قمیص لے آؤ تو قمیص کو سونگھ کر میں دوا دے دوں گا۔ فرمایا اچھا میری قمیص لے جاؤ۔ سلطان باہو نہ گیا، قمیص بھی کچھ تو کر کے آئے گی۔ قمیص کو اٹھایا لے گئے اور جا کے طبیب کو قمیص دی، اس قمیص کو اس نے پکڑا اور یوں ہی سونگا، پہلا ابھی سونگنا ہی تھا تو اس کی زبان پہ نسخہ جاری نہیں ہوا، پڑھنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوڑتا ہوا آیا سلطان باہو کے قدموں میں اور گر پڑا اور کہا اے سلطان باہو یہ بتا کہ تو تھا، تیرا تو معاملہ اور ہے، یہ تیری قمیص کا اتنا کرامت اور اتنا کمال کا معاملہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہم نہیں ہوتے، جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر اللہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔